حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ایک غلام تھے۔ یہ واقعہ جو ہے طائف کے متعلق ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے تو اس وقت جو ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو اپنے کندھے پر ڈالا اور بھاگے، پناہ لینے کے لیے دوڑے، دشمن کی باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں بہت ستایا گیا تھا، آپ کا جو ہے مذاق اڑایا گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے باغ میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے، جن کو دیکھ کر عتبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، اس کی آنکھوں میں بھی پانی آ گیا، آنسو آ گئے۔ حضور کی تکلیف کو دیکھ کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھ کر آپ کی جوتیاں جو ہے طائف کے بچوں نے، طائف کے لوگوں نے آپ کا اتنا مذاق اڑایا تھا، آپ کو اتنی تکلیف پہنچائی تھی کہ دشمن بھی دیکھ کر رونے لگا، دشمن کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تو ان ظالموں کا بھی خون جوش میں آ گیا جو رشتہ دار تھے، کیونکہ عتبہ جو ہے آپ کے رشتے میں لگتا تھا۔ اس وقت ان کی رشتہ داری نے جوش مارا اور اپنے غلام اداس کو انگور کا ایک گچا دے کر بھیجا کہ جاؤ ان کو کہو دشمنی اپنی جگہ پر ہے، رشتہ داری تو ہے نا، ہماری رشتہ داری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اگرچہ دشمنی بھی ہے لیکن دشمنی ابھی نہیں، دشمنی اپنی جگہ پر، رشتہ داری اپنی جگہ پر، انہیں جو ہے انگور دے کر آؤ اور کہو کہ انگور کھا لو، تھوڑی راحت کی سانس لے لو۔ میرے بھائیو، جن کی تکلیفوں پر دشمن بھی رحم کھائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے، وہ اس کو دیکھ کر پھر اپنے زخم بھول گئے۔ اور ایک حدیث میں آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو اللہ کی بات کرتے تھے، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ سامنے والا سمجھدار ہے یا بے سمجھ ہے، غلام ہے یا امیر ہے، کچھ بھی ہے، سب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے۔ بہرحال جب وہ غلام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ سرداروں نے تو مانا نہیں، طائف کے لوگوں نے تو مانا نہیں، طائف کے سرداروں نے تو مانا نہیں، غلام سے کیا بات کرو، غلام میری بات کیا سنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کون ہو، کہاں کے ہو؟ تو اس غلام نے کہا کہ میں نینوا شہر کا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو میرے بھائی کے شہر کا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کے شہر کا؟ تو اس غلام نے کہا آپ کو کس نے یونس علیہ السلام کا پتہ بتایا؟ یونس علیہ السلام نینوا کے نبی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ یونس پڑھ کر سنائی تو اس نے پاؤں چومنے شروع کر دیے اور فوراً جو ہے کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ یہ نبی برحق ہے، ایمان لے آیا۔ تو عتبہ کہنے لگا لے بھائی، ہمارا غلام بھی برباد ہو گیا، پھر غلام نے بھی اسلام کو قبول کر لیا۔ جب وہ غلام عتبہ کے پاس آیا تو عتبہ نے کہا کہ اداس، تو نے تو ہمارے کبھی پاؤں چومے نہیں، تو تو ہمارے سامنے کبھی جھکا نہیں، اور تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں چومتا ہے۔ تو اس غلام نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کے برحق نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، یہ سچے نبی ہے، اور اس کے ماننے میں، اس کے پاؤں چومنے میں ہی جنت ہے، اس کی اطاعت کرنے میں ہی کامیابی ہے، دنیا کی بھی کامیابی ہے، آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، ہمیں جو ہے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کسی کو نہیں دیکھنا، ہمیں تو جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہے۔ آپ نے جو ہے بچے کی پیدائش سے لے کر موت تک کی ساری زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، ہر چیز کا طریقہ بتایا۔ اور اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ اسلام ہی ایسا مذہب ہے جس نے ہر چیز کا جو ہے طریقہ بتایا ہے۔ دنیا میں اسلام کے سوا کوئی ایسا مذہب نہیں جس نے پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہو، لیکن اسلام نے پوری زندگی گزارنے کا طریقہ جو ہے ہمیں بتایا ہے۔ تمہیں کھانا کس طرح ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، لوگوں سے کس طرح بات کرنا ہے، کاروبار کس طرح کرنا ہے، مال کو کیسے حاصل کرنا ہے، ہر چیز کا جو ہے اسلام نے طریقہ بتایا۔ لیکن میرے بھائیو، آج ہماری سب سے بڑی غفلت یہ ہے، آج ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ کر آج ہم نے دنیا کے طریقوں کو اپنا لیا، دنیا کو جو ہے دنیا کو ہم نے جو ہے اپنا آئیڈیل بنا لیا۔ اس لیے جو ہے
آج کے دور میں مسلمان جو ہے پریشان پھر رہا ہے، ذلیل ہو رہا ہے، ہر جگہ اس کو ستایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی واحد وجہ ایک ہی ہے کہ ہم نے جو ہے ہمارے دین کو چھوڑ دیا، ہمارے نبی کے طریقوں کو چھوڑ دیا، ہمارے نبی کے حلیے کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا۔ اس لیے جو ہے آج ہم پر مصیبتیں ہیں، آج ہم پر پریشانیاں ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج سے ہم عہد کریں، اللہ سے سچی پکی توبہ کریں اور اللہ سے رو رو کر معافی مانگے اور اللہ سے کہے کہ ہم تیرے حکموں کے مطابق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں گے، دنیا کے کسی طریقے کو فالو نہیں کریں گے، نہ کسی ماحول کو دیکھیں گے۔ بس ہمیں تو یہ دیکھیں گے میرا اللہ کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیسے راضی ہو جائے، میرا نبی جو ہے مجھ سے کیسے راضی ہو جائے۔ پھر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی زندگی خوشگوار زندگی بنائے گا اور آخرت کی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 100% طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی، فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔